السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے آج کے اس لیکچر میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے انگارے کے افسانے اور ان کے تحت اردو افسانے میں پیدا ہونے والے مختلف رجحانات، جن میں خاص طور پر شعور کی روح، فرائیڈ، مارکس اور ترقی پسند تحریک نمایاں ہیں۔ افسانہ نویسی کا وہ عہد جو پریم چند اور یلدرم سے شروع ہوا، تقریباً 1931 تک اپنے اثرات مرتب کرتا گیا۔ اس دوران مختلف لکھنے والے ابھرے جو پریم چند کی حقیقت نگاری اور یلدرم کی رومانیت کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے۔ کسی حد تک ان دونوں رنگوں میں معمولی تبدیلی بھی ہوئی۔ کسی نے دیہات سے نکل کر شہری زندگی کی عکاسی کی اور کسی نے رومان کو اپنا محور بنایا۔ کسی کے ہاں رومان اور حقیقت کی امیزی سے ایک نیا رنگ پیدا ہوا، لیکن ان سب لکھنے والوں نے کوئی ایسی راہ نہیں نکالی جس پر چل کر اردو افسانہ ان دو مخصوص رجحانات یا متعینہ فارم سے نکل کر نئے تجربات سے آشنا ہوتا۔ بس ایک متعینہ سانچہ تھا جس میں تمام افسانہ نگاروں کے افسانے ڈھل رہے تھے، ایک راستہ تھا جس پر سب چل رہے تھے، منزل ایک ہی تھی جہاں پہنچ کر سب رک جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض نے اس منزل کو رومان اور بعض لوگوں نے حقیقت کی نگاہ سے دیکھا۔ رسمی اور روایتی خیالات اصول اور ضوابط کی شکست ہوتے ہیں۔ بڑا افسانہ نگار اپنا فارم لے کر خود آتا ہے یا متعینہ فارم ہی کو اپنے خیال اور احساس کی گرمی سے پگھلا کر نیا کر دیتا ہے۔ ہیت اور موضوع الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر ان میں جدائی ہو جائے تو موضوع خواہ کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، تاثر سے خالی ہو جاتا ہے اور فن کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اسی طرح موضوع کو نظر انداز کر کے صرف حیاتی تجربات حیت پرستی کے سوا اور کچھ نہیں رہتے۔ وہ ایسے زیورات کے نہایت خوبصورت ڈبے کی طرح ہوتے ہیں جس میں زیور نہ ہو۔ افسانہ نگاری کا یہ عہد جو 1905 کے لگ بھگ شروع ہوتا ہے اور 26-27 برس تک چھایا رہتا ہے، زرخیز ضرور تھا، مگر رفتہ رفتہ یہ زمین اپنی کاشت سے زرخیزی کھوتی گئی۔ بیشتر افسانہ نگار وہ تھے جنہوں نے ہندوستان میں رہ کر تعلیم حاصل کی تھی۔ انہوں نے مغربی ادب کا مطالعہ بھی اسی ماحول میں کیا تھا۔ وہ براہ راست مغربی ادب سے واقف نہیں تھے، لیکن اسی دوران ایک ادبی گروہ ایسا بھی ابھر رہا تھا جو تعلیم کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا اور جس کے سامنے ایک طرف ہندوستان کی زندگی اور اس کی گھٹن تھی اور دوسری جانب یورپی ممالک کی آزاد فضا۔ یہ نوجوان مغرب سے متاثر ضرور تھے، لیکن ان کی فکر ہندوستانی تھی۔ مغرب سے انہوں نے سیاسی، اقتصادی اور نفسیاتی نظریات سیکھے، جس کی روشنی میں وہ ایک طرف تو اپنے ملک کے حالات اور آدمیوں کا تجزیہ کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف مشرق کو مغربی غلامی سے آزاد کرانے کے منصوبے بھی بنا رہے تھے۔ انہیں جو دنیا ملی تھی، اس میں جمہوریت، اشتراکیت، سرمایہ داروں کی باہمی کشمکش، بے چینی، خوف و ہراس، اسی کے ساتھ سیاسی نعرے، جدوجہد، گولیاں، پھانسی، جلا وطنی، ان تمام چیزوں نے ادیبوں، شاعروں، افسانہ نگاروں، ناول نویسوں اور ڈرامہ لکھنے والے کو نئے ہیجان، اضطراب، نئی سوچ اور دیکھنے کے نئے زاویوں سے آگاہ کر دیا، جس کا لازمی نتیجہ فکر کی بنیادی تبدیلی اور اس کے ساتھ متعینہ اور مروجہ حیت کی شکست تھی۔ ہندوستان میں 1919 سے 1931 تک سیاسی اور اقتصادی حالات انتہائی نمایاں رہے۔ عدم تعاون کی تحریک، تحریک خلافت، دہشت پسند نوجوانوں کی انقلابی تحریک، بھوک اور جہالت نے ہندوستانیوں کی رگوں میں زہر بھر دیا تھا۔ جدوجہد آزادی انقلابی حیثیت اختیار کر چکی تھی اور اردو افسانہ اب ایک ایسے موڑ کی طرف آ رہا تھا جس کی طرف بڑھتے ہوئے یلدرم اور پریم چند کے قدم رک جاتے ہیں۔ بالآخر 1931 میں افسانوں کی ایک مختصر سی کتاب انگارے کے نام سے شائع ہوئی۔ موضوع، حیت،
اور انداز بیاں کے لحاظ سے یہ مجموعہ اردو افسانوں میں بالکل نئی بلکہ انجانی چیز تھا۔ یہ مجموعہ پنچایتی تھا، اس کا کوئی ایک مصنف نہیں تھا، چند نوجوانوں نے اسے مل کر لکھا تھا۔ یہ افسانے بغاوت کا اعلان تھے۔ اس کی ادبی حیثیت آج کچھ نہیں، مگر ان کی تاریخی حیثیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انگارے میں ایک طرف پرانی اقدار سے نفرت، مذہبی انتہا پسندی کے خلاف احتجاج، معاشی تنگ دستی سے پیدا ہونے والی جھلاہٹ، سماج کے عائد کردہ بے جا پابندیوں کا لبادہ اتار پھینکنے کا اعلان، محبت کی زندگی میں آزادی کی تمنا، جنسی گھٹن کو توڑنے کی خواہش، ایک نئے سماج اور صحت مند معاشرے کی تعمیر کی کوشش، غرض بہت سی چیزیں شامل تھیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں انگارے کے افسانوں میں جس طرح سامنے آئیں، وہ لکھنے والوں کے اس ذہنی انتشار کو بھی ظاہر کرتی ہیں جس سے اس عہد کے تعلیم یافتہ دوچار تھے۔ مسلسل جبر کے نتیجے میں اگر کوئی شخص اپنی شعوری قوت ختم کر بیٹھے یا ضبط کا بندھن ٹوٹ جائے تو بالعموم وہ دیوانگی کے عالم میں چیخنے اور گالیاں بکنے لگتا ہے۔ انگارے کے افسانے بھی ایسی ہی ذہنیت کو سامنے لاتے ہیں۔ اس میں ایک خاص عہد کا سیاسی عکس ہے، لیکن لہجہ اعتدال سے گرا ہوا ہے۔ ادب میں بے ادبی کا اظہار، اسی لیے انگارے کی اشاعت پر لوگ اس طرح تلملا اٹھے جیسے واقعی زبان سے انگارہ چھو جائے۔ لیکن شاید یہ رویہ لکھنے والوں نے دانستہ اختیار کیا تھا۔ ان کا خیال تھا فرسودہ روایات اور قدامت کے مارے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنے، جگانے اور نئے راستوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انگارے ہی کی ضرورت تھی۔ یہ افسانہ نگار نرم کلامی کے قائل نہیں تھے۔ ان افسانہ نگاروں کا ارادہ ایک ایسا دھماکہ کرنے کا تھا کہ لوگ گہری سے گہری نیند سے بھی چونک پڑیں، خواہ انہیں غصہ آئے یا وہ نفرت کا اظہار کریں، لیکن جاگ ضرور جائیں، اور اس مقصد میں انگارے کے افسانے کامیاب معلوم ہوتے ہیں۔ اپنی تمام تر بے ادبی، بیہودہ زبان کے باوجود انگارے کے افسانے نہ صرف افسانہ نگاری بلکہ پورے ادب کے لیے ایک نیا موڑ ثابت ہوئے۔ یہ ہماری افسانہ نگاری کو دو اہم رجحانات سے روشناس کرا گئے۔ نمبر 1 مارکسزم اور نمبر 2 فرائیڈزم، یعنی ایک کے ذریعے تاریخ کی جدلیاتی اور معاشی تشریح اور دوسرے کے توسط سے جنسی اور نفسیاتی تشریح۔ انگارے کے افسانے زندگی کی معاشرتی، معاشی اور جنسی ناہمواریوں پر گہرے طنز کا کھلا اظہار ہیں۔ اگرچہ یہ کوشش پریم چند کے افسانوں میں بھی موجود ہے، لیکن ان کے تمام افسانے ظلم و جبر کے خلاف ایک احتجاج ہیں، لیکن ان کے ہاں انسان دوستی اور انسانی جذبات اور احساسات کا احترام زیادہ ہے۔ لیکن زندگی کے بڑھتے ہوئے مسائل اور پیچیدگیوں کے سبب صرف ہمدردی، محبت اور نرم روی ان مسائل کا حل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے لیے گہرے سیاسی شعور اور اجتماعی بنیادوں پر کسی مضبوط تحریک کی ضرورت تھی۔ اس تحریک کی ابتدا اردو افسانے میں انگارے کی شکل میں نمودار ہوئی۔ اس حوالے سے احتشام حسین کا بیان ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو انگارے میں بھدی اور ناقص شکل میں سب کی سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب انگارے کا ذکر آتا ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگرچہ وہ افسانے اعلیٰ پائے کے نہیں ہیں، غیر پختہ اور ہیجان خیز انقلابی ذہنوں کی تخلیق ہیں یا محض افسانوی ادب میں نئے تجربے، لیکن پھر بھی ان افسانوں نے اپنا وہ فرض سر انجام دے دیا جو تاریخ میں انہیں انجام دینا تھا۔ یہی ان لکھنے والوں میں تجربہ کی جرات پیدا کر دی۔ احتشام حسین کی اس رائے پر اضافے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، البتہ ایک بات کی طرف توجہ دلانا ضروری معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ انگارے کے افسانوں نے جہاں فکر اور حید کے نئے راستے دکھائے، وہاں بے راہ روی کے سارے چسکے پیدا کر دیے۔ آج کے دور کے جدید ترین افسانے اسی کا شکار معلوم ہوتے ہیں۔ انگارے کے بعض افسانے بغاوت کے نام پر فحش گوئی اور جنسی بے راہ روی کی تصویر بن کر رہ گئے ہیں۔ اس کا اعتراف خود سجاد ظہیر نے بھی کیا ہے۔ دراصل 19ویں صدی کے آخر
اور 20ویں صدی کی ابتدا میں ہندوستان جس بے چینی انتشار سے دوچار تھا، اس کے اثرات انگارے کے مصنفین میں مایوسی اور بے بسی کو جنم دینے کا باعث بنے، چونکہ یہ مصنفین یعنی سجاد ظہیر اور احمد علی مغربی ادب کی رفتار، اس کی سمت، اس کی حید اور وہاں کی سیاسی تحریکات سے آگاہ تھے اور اپنے ملک کے روایتی ادب، ماضی پرستی اور سیاست سے بیزار۔ اسی لیے یہ بیزاری بغاوت کا رنگ اختیار کر کے انگارہ بن گئی، جنس کے موضوع کو جس طرح شجر ممنوعہ سمجھ کر ادب میں اس کے اظہار سے اجتناب بڑھتا جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں ادب جس جمود کا شکار تھا، انگارے کے مصنفین اس جمود کو توڑنا چاہتے تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف ان کا ملک تھا جو جہالت، بھوک، جاگیرداری اور غیر ملکی حکومت کے استحصال کا شکار تھا، تو دوسری طرف یورپ میں ابھرنے والی نئی سیاسی قوتیں اور تحریکیں۔ انگارے کے افسانوں میں پہلی بار دانستہ اور شعوری طور پر حیاتی تجربہ یہ کیا گیا کہ خصوصیت سے شعور کی روح کی تکنیک سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ کوشش اگرچہ خام ہے اور اس کی کامیابی نہیں ہو سکی، لیکن یہ خام کوشش بھی اردو افسانے کو ایک نئے حیاتی تجربہ سے روشناس کرانے کا باعث بنی۔ شعور کی روح مغرب میں اس تکنیک کے پیش روؤں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ چونکہ انسان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، وہ جو کچھ سامنے سے دکھائی دیتا ہے، داخلی حیثیت اس سے مختلف ہوتی ہے، اور یہ داخلی حیثیت انسان کی نفسیاتی الجھنوں یا کیفیات سے تشکیل پاتی ہے۔ انسان کے اندر مختلف جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں جنہیں وہ کبھی منظر عام پر نہیں آنے دیتا، اور داخلی جذبات اور احساسات پر خوبصورت خول چڑھائے رکھتا ہے۔ مثلاً ایک گھریلو ملازم جو مالک کی ڈانٹ ڈپٹ پر سر جھکائے کھڑا ہو، ممکن ہے وہ اندر سے اسے جان سے مار ڈالنے کی شدید خواہش میں مبتلا ہو۔ اسی طرح بعض لوگ جو بظاہر انتہائی غلیظ اور بے پرواہ نظر آتے ہیں، وہ داخلی حیثیت سے کسی عظیم شخصیت کے مالک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اس رجحان کو برتنے والوں کا خیال ہے کہ اگر فرد کو اس کے حقیقی روپ میں دیکھنا ہو تو شعور کی روح کی تکنیک استعمال کرنی چاہیے۔ یہ ذہن کے اندر ہیجان برپا کرنے والے مختلف اور متصادم خیالات و جذبات اور احساسات کے نقطہ کو تلاش کرتی ہے۔ اس تکنیک کو مختلف مصنفین نے مختلف طریقوں سے برتا ہے۔ بعض مغربی ناول نگاروں کے ہاں اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف طریقہ کار نظر آتے ہیں۔ اس میں خود کلامی کی تکنیک بھی استعمال کی جاتی ہے، جیسے انگارے کے افسانے نیند نہیں آتی میں استعمال ہوئی ہے۔ اس قسم کے افسانوں میں کوئی تکنیکی ربط نہیں ہوتا، اس میں پلاٹ، کہانی، مرکزی خیال، کوئی چیز اپنی جگہ کوئی وجود نہیں رکھتی، بس خیالات کا ایک بہاؤ ہے جو ایک چیز سے دوسری چیز اور دوسری چیز سے تیسری چیز میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ یوں کہیے کہ شعور کی روح کی مثال پانی کے اس ذخیرہ کی مانند ہے، جس کو مختلف شکلوں کے برتنوں میں انڈیلا جائے تو پانی وہی شکل اختیار کر لے گا جو برتن کی ہوگی۔ شعور کی روح کے تحت لکھے جانے والے افسانوں میں وقت کی حدود مقرر نہیں، ایک لمحہ صدیوں میں پھیل جاتا ہے اور کبھی صدیاں لمحوں میں سمٹ آتی ہیں، تاریکی روشنی اور روشنی تاریکی بن جاتی ہے۔ شعور کی روح کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس تکنیک کے تحت سامنے آنے والے کردار معروضی حیثیت میں حرکت کم کرتے ہیں اور ذہنی سطح پر وہ زیادہ متحرک دکھائی دیتے ہیں۔ شعور کی روح خیالات کے اس جنگل کو سامنے لاتی ہے جو انسانی ذہن میں یا ان خیالات اور تصورات سے بھرا ہو جو معروضی حالات اور سماجی کیفیت سے مل کر پیدا ہوتے ہیں۔ جدید دور میں زندگی کی پیچیدگیوں، بڑھتے ہوئے سماجی مسائل اور ان میں ڈوبا ہوا انسان، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا احساس تنہائی اور محبت یا رفاقت سے محرومی کے پس منظر میں شعور کی روح کی یہ تکنیک یقیناً اس عہد کے آدمی کو سمجھانے اور پیش کرنے اور اس کی محرومیوں کو کچھ کم کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے،
لیکن اس کے استعمال کے لیے بہت بڑے ذہن کی ضرورت ہے، ایک ایسا ذہن جو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا تاریخی شعور رکھتا ہو۔ اس کے بغیر اس تکنیک کا استعمال مضحکہ خیز کوشش بن کر رہ جاتی ہے۔ فرائیڈ نے تحلیل نفسی کے تحت پہلی بار لاشعوری قوتوں کو دریافت کیا اور ان کی اہمیت پر بحث کی۔ تحلیل نفسی اس کی تعلیمات کا ایک ایسا مرکز ہے جس کے تحت وہ مختلف نفسیاتی بیماریوں اور کمزوریوں کا تجزیہ کرتا ہے۔ تحلیل نفسی میں شعور، تحت الشعور اور لاشعور کو سامنے لا کر ان وجوہات کو تلاش کیا جاتا ہے جو آگے بڑھ کر کسی بھی الجھن کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ فرائیڈ کے خیال میں جنس ہی وہ جذبہ ہے جو اپنے مثبت انداز میں انسان میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کر کے اسے وہ قوت عطا کرتا ہے جس کے تحت وہ بعض اوقات اپنے اندر ماورائی قوتیں پاتا ہے، اور یہ قوتیں اسے ترقی اور کامیابی سے ہمکنار کر کے دائمی زندگی نواز دیتی ہیں۔ انگارے کے افسانوں میں فرائیڈ کے اثرات کے علاوہ دوسرا بڑا رجحان مارکسی نظریے کا بھی وجود ہے۔ فرائیڈ کے برعکس مارکس انسان کے تمام اعمال اور تصورات کا محرک اقتصادی ضرورت کو قرار دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ زندہ رہنے کے لیے انسان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ زندگی بھر جدوجہد کرتا ہے تاکہ اس کی تمام مادی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ان ضروریات کی تکمیل کے لیے جب انسان جدوجہد کرتا ہے اور اس جدوجہد سے خیالات، احساسات، قانون یا مذہب کی شاخیں پھوٹتی ہیں، انسان کا ذہن اپنے گرد و پیش سے آزاد نہیں رہ سکتا۔ اس کے خیالات و افکار پر اس کے معاشی حالات اثر انداز ہوتے ہیں، یعنی معیشی اور معاشرتی حالات ہی انسان کے تصورات میں تبدیلی لانے کا باعث بنتے ہیں۔ مارکسی نظریے میں تاریخی شعور کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ مارکس کے مطابق ابتدا سے انسانی زندگی کے ارتقاء پر نظر ڈالیے تو اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ انسان کے خیالات، تصورات اور اعمال میں تبدیلیاں لانے والی اصل چیز پیداواری قوت ہے۔ اس پیداواری قوت کو پیدا کرنے والی اصل قوت وہ محنت ہے جس کے تحت پیداوار بڑھتی ہے۔ دراصل انسان کا ذہن اپنے ارد گرد سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ وہ ان حالات کا اثر قبول کرتا ہے جن حالات سے معاشرہ دوچار ہو، اور پھر ان اثرات کا عکس ان نظریات اور خیالات میں بھی نظر آنے لگتا ہے جو نظریات وہ پیش کرے۔ یہ اقتصادی قوت جدلیاتی طور پر کام کرتی ہے اور نئے حالات اور نئے تقاضوں کے تحت معاشرے میں تبدیلی کی ضرورت پیدا کرتی ہے۔ اس وقت پرانے سماجی رشتے جو پرانی پیداواری قوتوں کے پیدا کردہ ہوتے ہیں، ان میں اور نئے حالات کے مطابق ڈھلے ہوئے سماجی رشتوں میں تصادم ہو جاتا ہے۔ اس تصادم کے نتیجے میں پرانی روایات یا اقدار میں ٹوٹ پھوٹ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بالآخر جلد یا دیر سے پرانی پیداواری قوتوں کے تحت تشکیل پانے والا نظام کمزور ہوئے نئے تقاضوں کے تحت تبدیل ہونے لگتا ہے۔ کارل مارکس یہودی تھا۔ اس نے سرمایہ داری کو ختم کرنے کے لیے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی قوتوں کا استعمال کیا۔ مارکس انسان کی فطری نیکی یا روحانی حیثیت پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کا خیال ہے کہ انسان خود مادی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی زندگی کا دار و مدار اس کی مادی ضروریات کی تکمیل پر ہے، جس میں اولیت خوراک کو حاصل ہے۔ مارکس دنیا بھر کے مزدوروں میں اتحاد اور سرمایہ داری کے خلاف جنگ کا پرچار کرتا رہا۔ 1971 میں جب روس میں انقلاب آیا تو مارکس کے ان نظریات نے فروغ پایا اور زندگی کا ہر شعبہ اشتراکی تحریک اور نظریات سے متاثر ہوا۔ ادب اور ادیبوں نے بھی اس سے دیرپا اور گہرے اثرات قبول کیے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہندوستان زبردست سیاسی ہلچل کا شکار ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اقتصادی حالات بھی کمزور ہو کر رہ گئے۔ مسلسل سیاسی اور معاشرتی جبر کے نتیجے میں ہندوستان میں آزادی کی
تحریک شدت اختیار کرنے لگی، جس کے نتیجے میں مختلف تحریکیں ابھریں۔ ان تحریکوں میں بعض تحریکیں مذہبی حیثیت سے انتہا پسندی کا رجحان لیے ہوئے ہیں اور بعض تحریکیں فرقہ پرستی کو ہوا دے کر خود مالی حیثیت میں پھل پھول رہی تھیں۔ انہی کے درمیان ایک گروہ وہ بھی تھا جو سنجیدگی سے ہندوستان کی زندگی کی اصلاح اور حقیقی آزادی کا تصور رکھتا تھا۔ اس گروہ میں مسلمانوں میں ابوالکلام آزاد، شبلی نعمانی، مولانا ظفر علی خان اور اقبال وغیرہ شامل تھے۔ اسی کے ساتھ ایک اور طبقہ بھی جو دوسرے نظریے کا حامل تھا ابھرتا نظر آتا ہے۔ یہ دوسرا نظریہ سوشلزم تھا۔ 1931 سے 1935 تک درمیانہ طبقہ کے بعض پڑھے لکھے لوگوں میں سوشلزم کا نظریہ خاصا مقبول نظر آتا ہے۔ سوشلزم کے تحت بنیادی سیاسی، تہذیبی اور سماجی تبدیلیوں کا اصل محرک محنت کش طبقہ کو قرار دیا گیا۔ اس نظریے کے حامل بیشتر نوجوانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ قدیم معاشی، سیاسی اور تہذیبی دور کو جدید تقاضوں کے پیش نظر دوبارہ رائج نہیں کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ماضی کا نظام جدید عہد میں مفید ہو سکتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ آرٹ، ادب، علم و فن یا اخلاق پر جو قیمتی سرمایہ ماضی بہم پہنچا چکا ہے، اس کو مناسب طریقہ سے برتنے اور اس سے آئندہ زندگی میں رہنمائی حاصل کرنے اور اس کی حفاظت کو وہ ضروری خیال کرتے تھے۔ انہی خیالات کے تحت ترقی پسند ادبی تحریک کا آغاز ہوا۔ یہ تھے وہ عالمی حالات جن کے زیر اثر ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کی ابتدا ہوئی اور جس کی بنیاد 1935 میں لندن میں چند ہندوستانی طلباء کے ہاتھوں ہوئی۔ اس تحریک کے ابتدائی نقوش انگارے کے افسانوں میں بھی جھلکتے ہیں۔ اس تحریک کا مقصد اس طبقہ کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا تھا جو اپنی محنت سے دولت پیدا کرتا ہے۔ ان کے بقول سیاسی اور سماجی نظام اور ان کے تحت پیدا ہونے والی تہذیب، نظریات اور عقائد کا ڈھانچہ اس محنت پر قائم ہوتا ہے جو انسان آلات اور مختلف فنون کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ اسی لیے ضروری قرار پایا کہ اقتصادی نظام کو بدلا جائے۔ ترقی پسند تحریک کا بنیادی مقصد ان لوگوں کو جگانا، ہمت دلانا، ان میں اتحاد پیدا کرنا قرار پایا جو پیداواری قوتوں کے مالک تھے۔ ان کی حالت بہتر بنانے کے علاوہ اس تحریک کا مقصد نئی تہذیب کی تخلیق تھا۔ ترقی پسند ادبی رجحانات کے حامل ادیبوں کا ایک اور خیال یہ بھی تھا کہ دانشوروں کے لیے ادبی تخلیق کے ساتھ ساتھ عوامی زندگی سے زیادہ قرب ضروری ہے۔ جب تک ادیب یا دانشور عوام سے قریب نہیں ہوں گے یا ان کی زندگی سے واقف نہ ہوں گے، نیا ادب پیدا نہیں ہو سکے گا۔ ترقی پسند تحریک میں اس عہد کے بڑے بڑے ادیبوں، شاعروں، ناقدوں اور افسانہ نگاروں کے نام شامل ہیں۔ بقول آل احمد سرور، اردو ادب میں علی گڑھ تحریک کے بعد یہ دوسری بڑی ادبی تحریک ہے۔ یہ بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس تحریک سے اردو ادب میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ اس تحریک نے ادب میں پہلی بار شعوری طور پر بعض ایسی چیزوں کی اہمیت کا احساس دلایا جو مادی تھیں۔ اس تحریک کے تحت سب سے زیادہ ترقی افسانے نے کی۔ مختصر یہ کہ اردو افسانے پر فرائڈ، مارکس کے نظریات کے علاوہ فلسفہ وجودیت اور اجتماعی لاشعور وغیرہ جیسے نظریات بھی اثر انداز ہوئے۔ افسانوں میں مروجہ اصولوں سے ہٹ کر لکھنے کا شعور پیدا ہوا۔ افسانوں کے اسلوب، انداز نظر، حیت اور موضوعات میں بڑی تبدیلیاں ہوئیں۔ پریم چند کے بعد کی افسانہ نگاری انہی تبدیلیوں اور جدید رجحانات کو پیش کرتی ہیں۔ پرانی اقدار کی شکست و ریخت کے بعد اردو ادب نے عمومی اور افسانہ نگاری نے خصوصی حیثیت سے جدید اقدار اور جدید ذہن کی تشکیل اور تعمیر میں حصہ لیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔